اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146، اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. صلاح فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661. اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا. قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں اچھی چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں. میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہو کہ میری صلاح، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.